ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا میزبان سید اکمل پیرا مرادی۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ قطر کارکنوں کی تنخواہوں میں اضافہ، نوکری بدلنے کی بھی اجازت۔ ہم ترکی کو یورپ کی پیداواری و ٹیکنالوجی مرکز بنانے پر اٹل ہیں، صدر اردوغان۔ سوڈان کے بعد ناروے میں بھی اسلام مخالف ریالی اور جھڑپیں۔ صدر جمہوریہ پرناب مکھرجی کا انتقال، بیٹے نے ٹویٹ کر کے کی تصدیق۔ وزیر اعظم مودی نے من کی بات میں کہا ہے کہ آتما نربھر بھارت کے لیے کتوں کی ہندوستانی نسل کو پالنا چاہیے۔ من کی بات میں طلبہ کھلونوں پر نہیں امتحان پر گفتگو چاہتے تھے، راہل گاندھی۔ یو پی کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ، لو جہاد پر قانون بنانے کا امکان ہے۔ بھارت میں اظہار رائے کی آزادی خطرے میں ہے، سونیا گاندھی۔ پرشانت بھوشن پر ₹1 کا جرمانہ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہلی پولیس نے مشتعل ہندو گروہوں کے ساتھ مل کر فسادات میں حصہ لیا۔ دارالعلوم وقف دیوبند کی جانب سے آن لائن تعلیم سے متعلق اہم ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 35 لاکھ سے متجاوز۔ وشاکھاپٹنم میں ایک دلت ملازم کا سر قلم کیا گیا، پولیس نے درج کی شکایت۔ الرحمان امداد ویلفیئر سوسائٹی کی فلاحی خدمات مثالی۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے 420 مریض مصدقہ، جملہ تعداد 26,304 ہو گئی۔ آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قطر کارکنوں کی تنخواہوں میں اضافہ، نوکری بدلنے کی بھی اجازت۔ خلیج عرب ریاست قطر نے اپنے یہاں لبرل قوانین میں جامع اصلاحات کا اعلان کر دیا ہے۔ ملک میں کارکنوں کی کم از کم ماہانہ تنخواہ 25% کا اضافے کے ساتھ 1,000 ریال کر دی گئی اور نوکری بدلنے پر پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ہم ترکی کو یورپ کی پیداواری و ٹیکنالوجی مرکز بنانے پر اٹل ہیں، صدر اردوغان۔ انشاءاللہ دنیا بھر میں وبا کے اثرات کم ہونے اور حالات کے معمول آنے پر ترکی کی ترقی کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی۔ صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ ترکی کو عالمی سطح کی پیداواری اور ٹیکنالوجی مرکز کی حیثیت دلانے میں پرعزم ہیں۔ صدر اردوغان نے میس ٹیکنالوجی سینٹرز اور 40 فیکٹریوں کی افتتاح تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے باوجود ہم نے سرمایہ کاری کے عمل کو جاری رکھا ہے۔ سوڈان کے بعد ناروے میں بھی اسلام مخالف ریالی اور جھڑپیں۔ ناروے کے دارالحکومت میں کشیدگی میں اضافہ اس وقت ہوا جب اسلام مخالف ریالی میں قرآن کے اوراق پھاڑ دیے گئے۔ قبل ازیں دائیں بازو کے انتہا پسندوں نے ایسے ہی ایک اسلام مخالف مظاہرے میں سوڈان میں بھی کیا تھا۔ ہفتے کے روز ناروے کے دارالحکومت اصولوں میں اس وقت صورتحال کشیدگی کی جانب بڑھ گئی جب اسلام مخالفین نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کے اوراق پھاڑ دیے۔ پولیس نے فریقین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا، جبکہ 30 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ پرناب مکھرجی کا انتقال، بیٹے نے ٹویٹ کر کے کی تصدیق۔ ملک کے سابق صدر پرناب مکھرجی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے ابھیجیت مکھرجی نے ٹویٹ کر کے سابق صدر کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔ پرناب مکھرجی طویل عرصے سے بیمار چل رہے تھے۔ وزیر اعظم مودی نے من کی بات میں کہا ہے کہ آتما نربھر بھارت کے لیے کتوں کی ہندوستانی نسل کو پالنا چاہیے۔ ریڈیو پر اپنے ماہانہ پروگرام میں من کی بات کرتے ہوئے مودی۔ ساتھیوں، ہمارے چنتن کا وشے تھا کھلونے اور وشیش کر بھارتی کھلونے۔ ہم نے اس بات پر منتھن کیا کہ بھارت کے بچوں کو نئے نئے ٹوائز کیسے ملے، بھارت ٹوائے پروڈکشن کا بہت بڑا ہب کیسے بنے۔ آئیے
मिल कर खिलौने बनाए। आत्मनिर्भर भारत जब जन मन का मंत्र बन ही रहा है तो कोई भी क्षेत्र इससे पीछे कैसे छूट सकता है। अगली बार जब भी आप डॉग पालने की सोचें, आप जरूर इनमें से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं। इनके बारे में जानिए, आप इनकी खूबसूरती, इनकी क्वालिटी देखकर हैरान हो जाएंगे। मन की बात में तलबा खिलौनों पर नहीं इम्तिहान पर गुफ्तगू चाहते थे राहुल गांधी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में इम्तिहानात देने के ख्वाहिशमंद तलबा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रेडियो पर नशर मन की बात प्रोग्राम में इस बार खिलौनों पर नहीं बल्कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम GII और नेशनल एलिजिबल एंट्रेंस टेस्ट NIIT पर बातचीत चाहते थे। उन्होंने कहा है कि मोदी ने तलबा को पूरी तरह मायूस किया है। राहुल गांधी ने मोदी के मन की बात प्रोग्राम के नशर होने के बाद अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए ट्वीट किया है कि JIE NIIT में बैठने वाले तलबा चाहते थे कि वज़ीर आज़म इम्तिहानात पर चर्चा करें, लेकिन वज़ीर आज़म खिलौनों पर चर्चा की। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लव जिहाद पर कानून बनाने का इम्कान है। लव जिहाद एक ऐसी इस्तिलाह है जिसका इस्तेमाल हिंदू दुआ करते हैं और मुसलमानों पर ज़बरदस्ती झांसी में लेकर हिंदू औरतों को इस्लाम की तरफ राग़िब करना, साजिश का मौरूदुल इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर ठहराते हैं। सारे मामलात उस वक्त उत्तर प्रदेश में मरकज़ तवज्जो बना जब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने रियासती महकमे दाखिला को हिदायत दी कि वह रियासत में लव जिहाद के वाक़ियात को रोकने के लिए एक रोड मैप तैयार करे। सीनियर ओहदेदारों के मुताबिक रियासत में इस तरह के कई वाक़ियात मंजर आम पर आने के बाद रियासत में ये डेवलपमेंट सामने आया है। ओहदेदारों का दावा है कि कानपुर और मेरठ जैसे मुकामात पर पुलिस दावा करती है कि उनके पास इस तरह के कई वाक़ियात सामने आए हैं जिसमें औरतों को जबरी तौर पर मजहब तब्दील करने और शादी करने के लिए मजबूर किया गया और उसके शवाहिद उनके पास मौजूद हैं। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने होम डिपार्टमेंट के सीनियर ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस तरह के वाक़ियात को रोकथाम के लिए रोड मैप तैयार करें। भारत में इजहार राय की आज़ादी खतरे में है, सोनिया गांधी। कांग्रेस के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत का नाम लिए बगैर उस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क और समाज में नफरत फैलाने वाली ताकतें जमहूरियत के सामने चैलेंज बन गई हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में इजहार राय की आज़ादी मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जा रही है। प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के कसूरवार मशहूर वकील प्रशांत भूषण पर पीर को ₹1 का जुर्माना लगाया और जुर्माने की रकम अदा न करने पर उन पर 3 साल की वकालत पर रोक लगाने और 3 माह की सज़ा का हुक्म दिया। जस्टिस अरविंद मिश्रा की बेंच ने आज प्रशांत भूषण तौहीन अदालत मामले पर यह हुक्म सुनाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने मुश्ताल हिंदू गिरोहों के साथ मिलकर फसादात में हिस्सा लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि रवां साल के अवाइल में हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में होने वाले फसादात के दौरान पुलिस की जानिब से इंसानी हुकूक के संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आईं। इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम ने कहा कि पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया, हिरासत में लिए गए अफराद पर मज़ालिम ढाए और बाज़ औक़ात मुश्ताल हिंदुओं के गिरोह के साथ मिलकर फसादात में हिस्सा लिया। दारुल उलूम वक्फ देवबंद की जानिब से ऑनलाइन तालीम से मुताल्लिक़ अहम हिदायत जारी कर दी गई हैं। तलबा के तालीमी नुकसान की तलाफ़ी और मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र दारुल उलूम वक्फ देवबंद ने ऑनलाइन तालीम का फ़ैसला लिया है। मौलाना अहमद खिज़र शाह मसऊदी। मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 35 लाख से मुतजावज़। एक दिन में 78,361 नए मरीजों का आलमी रिकॉर्ड। हिंदुस्तान जल्द ही आलमी सतह पर दूसरे मुकाम पर पहुंच सकता है।
ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد میں اضافے کی شرح میں اچانک غیر معمولی اضافے کے پیش نظر اندیشہ ہے کہ متاثرین کی مجموعی تعداد کے معاملے میں بھی وہ برازیل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جلد ہی دوسرے پوزیشن پر پہنچ جائے گا۔ یومیہ مریضوں کی تعداد کے معاملے میں ہندوستان پہلے ہی تمام ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ اتوار کو بھی 78,261 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 35,78,000 ہو گئی۔ وشاکھاپٹنم میں ایک دلت ملازم کا سر قلم کیا گیا، پولیس نے درج کی شکایت۔ وشاکھاپٹنم پولیس نے ایک دلت نوجوان پر تشدد کرنے کے الزام میں تیلگو بگ باس فیم نوتن نائیڈو کی اہلیہ سمیت 7 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک 20 سالہ دلت نوجوان 3 ماہ سے نائیڈو کے گھر پر کام کر رہا ہے اور اس نے 1 اگست کو ملازمت چھوڑ دی تھی۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ نائیڈو کے اہل خانہ نے اس پر چوری کا الزام لگایا تھا اور جمعرات کی رات اور جمعہ کے سپہر کو اسے گھر بلایا گیا تھا۔ الرحمان امداد ویلفیئر سوسائٹی کی فلاحی خدمات مثالی۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان نے الرحمان امداد ویلفیئر سوسائٹی کے بانی محبوب پاشا سے ملاقات کر کے سوسائٹی کی خدمات کے تعلق سے تفصیلات حاصل کیے۔ اس موقع پر ریٹائرڈ تحصیلدار شیخ اکبر حسین صاحب نے سوسائٹی کے لیے اپنی جانب سے 15,000 روپے کا چیک حوالے کیا۔ اللہ ان کے حوالہ ہو، سلامت رکھے، سدا خوش رکھے، ہر بالا ہر مصیبت سے حفاظت کرے۔ جو لوگ چیک دیکھ رہے ہیں وہی ان کی کفایت بڑھا دیتی ہے۔ ہمارے پاس 50 روپये ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانے میں کمی نہیں ہے کہ 5 روپये بھی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، 50,000 بھی تو خوش ہو جاتا ہے اس میں، لیکن اللہ کا ہم صدقہ خراب کر دیکھیے، صاحب دائن حاصل کریں۔ چک دیکھ رہے ہیں 15,025 روپئے کا چک ہے انشاءاللہ، جو الرحمان امداد ویلفیئر سوسائٹی کے تحصیلدار کے نام اکبر حسین آپ کے کیا سامنے بیٹھ کر موجود ہیں۔ محبوب شاہ صاحب جو یہ سوسائٹی چلا رہے ہیں، انہوں نے ایک واٹس ایپ پہ میسج بھیجے، تو میسج ایسا ہے کہ دوسروں کو جان دینا یا لینا اللہ پروردگار کے اوپر ہے، لیکن کوشش کرنا انسان کا فرض ہے۔ وہ کوشش میں جو ضروری تھی کوشش نہیں کر سکے، ایسا بلکہ وہ چیز وینٹیلیٹر ایمبولینس کے پاس نہیں تھا، اس لیے کچھ میسیج رکھ کے کچھ اماؤنٹ ضرورت ہے، وہ بھی 1 مہینے کے اندر کر کے میسیج رکھے ہیں۔ تو میں دیکھتے ہی ان کے پاس آیا، اور سچ بولے تو یہ سچے جھوٹے کرنے کے حساب سے میں خود آیا ان کے پاس، 1 گھنٹہ بیٹھ کے سب واچ کرا، اور اسی دن میں بولا یعنی لاسٹ فرائیڈے 2 دن پہلے اتوار کے آپ کو ملوں گا کرتے۔ ضلع کڑپا میں آج کرونا وائرس کے 420 مریض مصدقہ، جملہ تعداد 26,304 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 420 نئے معاملے مثبت پائے گئے ہیں، جس سے تعداد بڑھ کر 26,304 ہو چکی ہے۔ ضلع میں ہر گزشتہ دن کے ساتھ اس وبا کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی دینے کے بعد سے اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 310 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ تاحال جملہ 19,010 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ اب تک 291 مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے کورونا وائرس کے تدارک میں لاپرواہی برتے ہوئے بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ ضلع ایس پی کڑپا KKN امبوراجن کی ہدایت پر ضلع بھر میں بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع بھر میں 155 لاپرواہ افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے 38,258 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ امبوراجن نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ سماجی ذمہ داری کو بھلا کر بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے عوام سے محکمہ پولیس تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔